مسئلہ حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہے، اپنے گھر کا ہے، اپنی دھرتی ماں کا ہے۔ تو پھر یہ انا کیسی کہ بدترین دشمن ملک سے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن آپس میں نہیں۔ اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے، اور یہ ٹاپک تو ویسے ہمارے ارد گرد بڑی آسانی سے گھومتا ہے، لیکن اگر ہم اسے تھوڑا سا سوچیں تو شاید اس میں سے کوئی بہتر حل نکال سکتے ہیں اپنے طور پہ بھی۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سننے سے پہلے اپنے آپ سے نا ایک وعدہ کریں، اپنے آپ سے خود ہی، کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے، مثلا میں جو کہہ رہا ہوں، یہ نہ سوچیں کہ میں کون ہوں، میرا کس پارٹی سے تعلق ہے، میرا کس علاقے سے تعلق ہے، جو بھی ہے، بالکل کچھ نہ سوچیں۔ یہ سوچیں کہ یار واقعی جو باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ارد گرد، ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن ہم انہیں اس طرح اسیس نہیں کر رہے۔ تو وہ چھوٹی سی اسیسمنٹ، چھوٹا سا انالیسس دینے کی کوشش کروں گا اپنی ناقص رائے کے مطابق، تو اسے قبول کریں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی پارٹی حکومت میں کیوں ہے، میری پارٹی حکومت میں نہیں ہے، ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور بہت ساری باتوں میں۔ پاکستان بنا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انمول تحفہ دیا، اس کا دیکھیں کیا کچھ حشر بھی کیا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن ہماری قوم میں ایک ریزسٹنس پاور اتنی ہے کہ ان سارے جھٹکوں کے باوجود، ٹوٹنے کے باوجود، ہم نے کئی ملکوں سے زیادہ ہم بہتر معاملات میں رہے۔ بہت ساری اچیومنٹس ہم نے کی ہیں، وہ جب میں پھر گناؤں گا تو پھر وہ یہ ہو جاتا ہے جی کہ یہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں یہ شاید اپنی پارٹی یا اپنے اس کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کبھی کوئی میرے اس جملے سے، اس گفتگو سے آپ کو محسوس ہو کہ کوئی تنقید ہے تو وہ آپ کے لیڈر پہ جاتی ہے، یا کوئی تعریف ہے تو کسی اور لیڈر پہ جاتی ہے، یہ نہ سوچیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ویسے دل کی باتیں میں کر رہا ہوں، اور جو دیکھ رہا ہوں اپنی ایک عام حیثیت میں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے کر رہا ہوں، کہ دیکھیں جب حکومتیں جو ہے نا یہ آنی جانی شے ہوتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ جیسے انسان کو پتہ ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بات ہے جھوٹ بولنا، سچ بولیں، لیکن پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بندے کو اتنا اکڑنا نہیں چاہیے کہ جو ٹوٹ ہی جائے، اور اتنا لچک نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ بندہ سمجھے کہ جی وہ بہت لم لیٹ ہو گیا، خوش آمدی ہو گیا۔ نہیں، بیلنس رکھیں، نہ بہت اکڑیں، کیونکہ حالات انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ حالات کا جبر جو ہے نا وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ بڑے بڑے ترم خان جو ہے نا وہ حالات کے سے تھک ہار کے وہ بڑا بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے بڑی نہیں، وہ بے وقوفی ہے۔ اور پھر کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل اپنی انا کو، عزت کو دیکھتے ہیں، اپنی عزت کو دیکھتے ہیں نہ کسی کی، وہ بس لم لیٹ ہو کے تو بس وہ یس سر، وہ بھی نہیں ٹھیک۔ ابھی تازہ جنگ ہوئی، اور ہمارے وہ جو سارے پچھلے داغ تھے نا کہ ہماری فوج جنگ نہیں جیتی ہے، وہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے وہ جو ہے نا معجزہ، وہ ان کے جھولی میں آیا، نو ڈاؤٹ۔ اس کے اوپر قوم انہیں سلام کرتی ہے، اور ان کو وہ لوگ بھی سلام کریں گے جو ابھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں، وقتی طور پہ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ لوگ بھی تو پاکستانی ہیں نا، جو وقتی طور پہ کسی وجہ سے کر رہے ہیں، تو انہیں بھی اپنے ملک کی بقا چاہیے، تو وہ ان کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، ایک ٹائم تھا اس جنگ سے پہلے کہ آلموسٹ ہر لیڈر یہی کہتا تھا جی کہ فوج کو نا بیرکوں میں جانا چاہیے، اپنا وہ کریں، یہ کریں، وہ کریں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ اب وہ جملہ سننے کو نہیں ملتا۔ اس کی وجہ ایک وجہ نہیں ہے، لیکن ہم چلیں ایک دو ویسے اپنے پاس سے جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں ہم وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ اس کی پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا ملک جس دھانے پہ پہنچ گیا تھا نا، وہ پھر اسٹیبلشمنٹ نہیں آ کے جو ہے نا وہاں پہ سیاستدانوں کو اکٹھا کیا جو بھی ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد دوسری بڑی وجہ یہ جنگ جیتنا ہے۔ تو اب یہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے کہ کافی حد تک ڈومینیشن بھی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی، وہ تو نظر بھی آ رہا ہے، لیکن وہ حکومت میں ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن جو انڈائریکٹ ہے وہ ڈائریکٹ سے بھی زیادہ وہ ان کی کمانڈ ہے اس میں۔ خیر، ہمیں تو اپنا ملک چاہیے جی، سیدھی بات ہے۔ اور جب میں نے کہا نا، جب بدترین دشمن سے بھی نا ہم جنگیں لڑ کے، اپنے نقصان کر کے، سارا کچھ کر کے
کشمیر کی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹا کے سب کچھ کر کے پھر ان سے پھر بھی مذاکرات پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو آپس میں کیا قدغن ہے جناب؟ بتائیں، کیا ہم نے نفرت کا بازار گرم کر دینا ہے؟ سوچیں ذرا. یا ہم نے اتنا انتشار پھیلا دینا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ نظر ہی نہ آئے اور ہم اس میں گم ہو جائیں اور ہم یہی سوچتے رہیں کہ بس اب نے دشمنی پال لی ہے ایک دوسرے سے. اس چیز کو ہم نے ڈائلیوٹ کرنا ہے، سب نے مل جل کے کرنا ہے. یہ تصویریں تو تھوڑی سی ہیں نا، سمبولک ہیں، اس میں اور بھی تصویریں لگا سکتے تھے، تو میں نے ریڈی میڈ جو ملی میں نے لگا دی. اس سے یہ تاثر نہ لیجئے گا کہ بھئی بس یہی چند سیاستدان ہیں، یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سب ہے پاکستان میں. جیسے میں نے کہا نا کہ ہم موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو تاریخی جنرل کہلائیں گے، وہ کیونکہ انہوں نے جو داغ دھو دیے نا ہمارے، وہ کبھی وہ کسی کے حصے میں نہیں آ سکتا اس طرح، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اب ان کا سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا انوالومنٹ ہونا، وہ ظاہر ہے کچھ پارٹیوں کو بھی اچھا نہیں لگتا اور کچھ کو اچھا لگ رہا ہے. جن کو آج اچھا لگ رہا ہے ان کو ماضی میں برا لگتا تھا، اور ہو سکتا ہے انہیں مستقبل میں بھی کوئی ایسے حالات ہو جائے برا لگے. تو یہ ایک قسم کا نا، وہ دوسری زبان میں چوہے بلی کا کھیل جو ہے نا، یہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں لگا ہوا ہے. کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اپنے سیاسی اور معاشرتی اختلافات میں کمی کیسے لانی ہے. بے شک ہم اتنا اچھا کردار نہ ادا کر سکیں، لیکن یہ کردار تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھ جائیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جب کسی کو برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، تو یقین جانے بڑے بڑے راستے کھل جاتے ہیں. گفتگو سے راستے کھلتے ہیں، لڑائی سے کبھی راستے نہیں کھلتے. لڑائی سے دشمنیاں پلتی ہیں، انتقام پلتا ہے. یہ سوچیں کہ ہم لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، انتقام پال رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں. آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا نا اینیمیشن، ہم کہتے تھے جی کہ وہ جی یہ اینیمیٹڈ چیز ہے. اب اے آئی آ گیا، ڈیولپ ہوگی نا، ایوالومنٹ آ گئی، ایوالو ہوگی دنیا. اب اے آئی آ گیا. اسی طرح یہ سیاست میں بھی وہ جو ہے نا، پہلے پیورٹی ہوتی تھی، جمہوریت وغیرہ. اب جمہوریت تو شاید خوردبین سے بھی نہ ملے. اب یہ ہوتا ہے کہ جی چلیں سب مل جل کر چلائیں. وہ بھی جمہوریت کا حسن ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم صفے کی کھیل ہوتی ہے کہ صفا ہے تو ہم ہیں، صفا نہیں ہے تو ہم فارغ ہیں. تو اس چیز کو کسی نے نہیں ٹھیک کرنا، صرف ایک ہی کیٹیگری نے ٹھیک کرنا ہے، وہ سیاستدانوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور سیاستدانوں کو. جزاک اللہ.